میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آج پروگرام رپورٹر میں ہم بات کریں گے بحریہ ٹاؤن الیکشنز اور لوگوں کی انصاف کی تمنا پہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک کیس لگا ہوا تھا اور اس میں کیس میں کیا ہوا، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس کے لیے ہمارے نمائندے عبدالشکور ہمیں جوائن کریں۔ شکور صاحب، یہ الیکشنز کے حوالے سے کوئی ووٹر رجسٹریشن آئی ڈی کارڈ بنانے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس تھا، کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ جی ارشد، یہ 17 مارچ کو 4 لوگوں نے ایک پٹیشن داخل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ان لوگوں کا تعلق NA 52 NA 52 سے ہے، جو کہ چودھری نثار علی خان قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں، ان کا حلقہ انتخاب ہے اور یہاں پر بحریہ ٹاؤن بھی آتا ہے، دمیال کیمپ، بکرا منڈی اور کلر سیدن تک کا علاقہ آتا ہے۔ ان 4 لوگوں کا کہنا یہ تھا اپنی درخواست میں کہ نادرا نے اپنے بہت سے وسائل، ایک آفس اور 3 موبائل رجسٹریشن وینز جو ہیں وہ مستقل کھڑی رکھی ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر، جہاں پر ایک آفس بنایا گیا ہے شناختی کارڈ جاری کرنے کے لیے، اور 20,000 جو ملازمین ہیں بحریہ ٹاؤن کے، ان کو اور تقریباً 1 لاکھ سے شاید زائد ان کے سارے جو اہل خانہ ہیں ان کو وہاں پر شناختی کارڈ بنا کر دیے جا رہے ہیں، اور ان میں زیادہ تر وہ شناختی کارڈ ہیں جن میں صرف پتے تبدیل کیے جا رہے ہیں، کوئی نئی شناختی کارڈ کی جو ہیں وہ بہت کم درخواستیں ہیں، اور یہ مقصد اس کرنے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ اس وہاں پر ووٹر لائے شکور جائیں۔ صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ اب یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ سنے گی یا کہیں اور سنا جائے گا؟ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو اس میں فریق بنایا گیا ہوا تھا چیئرمین نادرا کو اور اس کے علاوہ سیکرٹری انٹیریئر کو، لیکن ریاض خان جو کہ جسٹس ریاض خان کی عدالت میں جب آج یہ ہوا تو اس وقت درخواست گزاروں کے وکیل اکرم شیخ ایڈوکیٹ نے یہ استدعا کی عدالت سے کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اس معاملے پر از خود نوٹس لے چکے ہیں، لہذا مناسب یہ ہوگا کہ پہلے وہ اس مقدمے کی سماعت کریں اور اس کے بعد جو ہے یہ عدالت کوئی مناسب اس پر کارروائی کرے۔ اس پر جسٹس ریاض کا یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل درست بات ہے، پہلے سپریم کورٹ کی جو ریسٹرکشن بنتی ہے سو موٹو کی وہ لے لیں، اس کے بعد وہاں اگر ان دونوں پارٹیوں میں سے کسی مرحلے پر کوئی فریق چاہے گا تو وہ درخواست دے کر اس کیس کو دوبارہ ٹیک اپ کر سکے گا۔ اس لیے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے اب یہ سیدھا براہ راست سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے۔ شکور، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اب یہ کیس سیدھا سپریم کورٹ سنے گی۔ اس حوالے سے کچھ لوگ جنہوں نے پٹیشن کی تھی وہ بھی کورٹ کے باہر موجود تھے اور انہوں نے ہمارے نمائندے عبدالشکور سے بات کی اور کچھ اس طرح سے اپنا موقف بیان کیا کہ ان کو مسئلہ کیا ہے اس نئے آئی ڈی کارڈ بننے کے ساتھ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نادرا کا آفس جو نادرا ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کی حصہ ہے اور پاکستان گورنمنٹ کا حصہ ایک سرکاری ادارہ ہے اور سرکاری ادارے کے طور پہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ کسی فرد واحد کی حکم پہ وہ چلنا چاہیے۔ اگر وہ فرد واحد کے حکم سے چلے گا وہ لوگ اپنی من مانیاں کریں گے، اور انہوں نے جس طرح وہ کیا ہوا ہے کہ اپنے امپلائیز کو وہ ووٹر بنا رہے ہیں، جو جدھر کا رہائشی ہے اس کو ادھر کا ووٹر ہونا چاہیے، نہ کہ وہ اپنی تنخواہ کے لیے اس جگہ پہ ملازمت کرے جہاں پہ اس کو ووٹر بنایا جائے، کل وہ الیکشن پہ نظر انداز ہو۔ اور الیکشن میں پہلے بھی یہ بات چل رہی ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ جعلی ووٹ پاکستان میں، آپ میڈیا نے ہی اس کو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بات ابھی سپریم کورٹ میں چل رہی ہے۔ اور یہ کچھ لوگ جو اس ملک میں پراپرٹی ازم کے ذریعے اور اپنے پیسے کے زور پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں اور سیاست میں اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، وہ لوگ پاکستان مسلم لیگ کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ یہ علاقہ پاکستان مسلم لیگ اور چودھری نثار علی خان کا گڑھ ہے، اور یہ وہی فیصلہ ہوگا جو عوام کرے گی، جو یہاں کا رہنے والا ہے، کیونکہ جو یہاں رہے گا اس کی غمی خوشی، اس کا نفع نقصان اس علاقے کے ساتھ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک آؤٹ آف وے کام ہو کیوں کہ نادرا کا ایک اپنا رول ہے کہ آپ ایک مرکزی ان کا آفس ہے، آپ وہاں پہ جا کے شناختی کارڈ بنائیں۔ اب ایک بیرک ہے، اس میں ایک باڈی گارڈ ہے، ٹھیک ہے جی، جو باڈی گارڈ ہے ان کا، اس پہ 20 شناختی کارڈ ایشو ہو جائیں۔ یہ کوئی وے نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پراپر وے سے کام کریں۔ وہاں پہ بعض لوگ جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہیں کرائے کے لیے، کرایہ دار ہیں وہاں پہ مطلب پراپر نہیں رہ رہے، وہاں پہ جگہ نہیں ہے ان کی اپنی، تو ملازمین بھی ہیں، کوئی سرکاری گورنمنٹ کے سرکاری ملازمین بھی ہیں، ان کے 2 مطلب شناختی کارڈ 2 اگر ووٹ بنیں گے تو وہ آلریڈی وہ مطلب میرے خیال میں تو وہ ہو جائیں گے، 2 نمبر ووٹ ہو جائیں گے، اثر انداز ہوں گے عوام یہاں پر ووٹ کے اوپر۔ شناختی کارڈ بننے کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ ہونا چاہیے کہ جو ملک ریاض اپنے بارکوں میں بٹھا کے ان کے شناختی کارڈ ایشو کر رہا ہے، جو ملازمین گارڈ اور ٹھیک ہے جو رہائشی ہیں ان کے شناختی کارڈ بننے چاہیے، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو غلط طریقے سے بن رہے ہیں یہ ہم اس کا احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ نہیں بننا چاہیے۔ اس وقت ایک مافیا کی صورت اختیار کر گیا ملک ریاض،
جو صدر مملکت کا ایک سیدھے ہاتھ ہیں اور کار خاص بھی ہیں. اس کی زندہ مثال آپ یہ لے لیں کہ جب ہم نے FIR درج کرائی تو راجہ شکیل صاحب کچھ عرصے تھوڑے دنوں بعد اس کو وہاں سے معطل کر دیا گیا. پنجاب حکومت ہو اور جناب والا وہاں سے اختیارات ایوان صدر سے چل رہے ہوں تو یہ ایک سازش ہے. اس سازش کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے. ہم کل ایک خبر لے کے گئے کہ جی یہ ہو رہا ہے. پوری ہماری پنجاب کی اس میں پورے عہدیدار تھے, سٹی کے عہدیدار تھے, ضلع کے عہدیدار تھے, لیکن آج کسی بھی اخبار کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہماری خبر تک نہیں لگی. اتنی بڑی مافیا یہاں پہ عدلیہ کا ہم جانتے ہیں سارا کچھ. ہم گلی محلوں کے سیاسی ورکر ہیں. جو حالات ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو میڈیا پر بھی جو پریشر ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کلمہ حق بیان کرتے ہیں, خواہ وہ چیف جسٹس کا ہو, خواہ وہ پرویز مشرف کے خلاف ہو, خواہ وہ ملک ریاض مافیا کے خلاف ہو. اصل معاملہ جو ہے, پہلی بات یہ ہے کہ آپ چودھری نثار علی خان صاحب کے معاملے میں اس کو کر رہے ہیں. یہ چودھری نثار علی خان کا معاملہ نہیں ہے. چودھری نثار علی خان ہمارے قائد ہیں, لیکن یہ معاملہ صرف چودھری نثار علی خان کا نہیں ہے. ہم لوگ جو چھوٹے چھوٹے سیاسی لوگ ہیں, ہمارے لیے بھی یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو شناختی کارڈز پہ ایڈریس چینج کر کے الیکٹرونک پروسیس کو سبوتاز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم اس کے خلاف ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ کے اندر کوئی اسٹیٹ نہیں بن سکتی. بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بن چکی ہے. اب آپ اگر نادرا کا سینٹر وہاں پہ قائم کر سکتے ہیں تو پھر آپ پنجاب پولیس کی ایک چیک پوسٹ بھی وہاں پہ قائم کریں. پنجاب پولیس کا ایک جو اعلیٰ افسر ہے وہ بھی بحریہ کے اندر اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ کیسی سوسائٹی ڈیولپ کر رہے ہیں اس پاکستان میں؟ ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک مافیا بن چکا ہے. آپ دیکھیں کہ بیرکس کے نام پر کسی کو چینج آف ایڈریس سے نہیں روکا جا سکتا. اگر کوئی کرایہ دار ہے وہ اپنے ایک باقاعدہ ایک پروسیس سے ایک کرایہ داری میں رہ رہا ہے تو اس کو چینج آف ایڈریس سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن آپ ایک بیرکس جو ہے, آپ ایک بیرکس کے ایڈریس پہ 500 یا 1000 آدمی کا ایک ہی بیرکس کے نام پر اگر آپ اس کے شناختی کارڈ بنوا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے. اور وہ سازش صرف یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن جو ابھی تک ہمارا علاقہ, جو ہم کلر سیدھا کا میں رہنے والا ہوں, ہمارے پورے علاقے کو کھا چکا ہے. ایک اس نظریے, آپ جعلی شناختی کارڈ کے حوالے سے دیکھیں, ابھی تک کورٹ میں کیسز موجود ہیں جس میں ملک ریاض کے خلاف FIR کے آرڈر ہو چکے ہیں کہ جعلی شناختی کارڈ کے ذریعے لوگوں کی زمینیں ہتھیا لی گئی. ٹھیک ہے, اب جو ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک ریاض جو بحریہ کا ایک پروسیس ہے اس کو ہم علاقہ کے لوگوں نے اس کو رکاوٹ ڈال دی ہے کہ ہم لوگ اس کو اس طرح بڑھنے نہیں دیں گے. تو جو ہم سیاسی لوگ اس کو روک رہے ہیں, ان کو جعلی شناختی کارڈ کے ذریعے ان کے مینڈیٹ کو تباہ کر کے تو ان لوگوں کو چینج کر کے اپنے لوگوں کو لانے کی ایک سازش کی جا رہی ہے. یہ تھے لوکل پولیٹیکل ورکرز جو اپنا مدعا بیان کر رہے تھے, الزامات بھی تھے, اور ہم نے ملک ریاض صاحب سے رابطہ کیا. پہلے انہوں نے آمادگی ظاہر کی کہ وہ پروگرام رپورٹر میں شرکت کریں گے, لیکن اس کے بعد انہوں نے کرنل خلیل الرحمان صاحب جو کہ اسپوکس مین ہے بحریہ ٹاؤن, ان کو ہمارے پاس بھیجا. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ اکرم شیخ صاحب جو سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے اطہر من اللہ صاحب. لیکن ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم ان سے گفتگو کریں, ہمارے رپورٹر عبدالشکور نے وہاں موجود دونوں سائڈ کے وکلا سے بھی بات کی اور آج کے کیس کے حوالے سے کچھ یہ تاثرات سامنے آئے. ہمارے ساتھ دونوں فریقین کے وکلا موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں صورتحال ہے کیا. جی مالک صاحب, آپ چونکہ ایک درخواست گزار کی طرف سے ہیں, کیا آپ کا کنسرن کیا ہے؟ جی, اس میں ساری کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ نادرا جو ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے جس کا تعلق کسی ایک خاص جماعت سے, کسی ایک لوکیلٹی, کسی ہاؤسنگ اسکیم سے نہیں. اس کی اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں 3 موبائل رجسٹریشن وینز ہیں. تینوں انہوں نے بحریہ ٹاؤن میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں ڈپلوائی کی لوگوں کی رجسٹریشن کے لیے. اس کے بعد جب ان کے پاس درخواست چیک کیا گیا تو ان کے پاس اس دوران ایک درخواست آئی, تو انہیں اصولاً چاہیے تھا کہ اپنا سینٹر ادھر ختم کر دیتے, پر اس سے ہٹ کے اس کے باوجود انہوں نے ادھر ایک سینٹر اسٹیبلش کر دیا جس کا نام انہوں نے SMRU کیا. تو میرا یہ پوچھنا یہ تھا کہ آخر کیا اتنی مجبوری پڑی ہے جب سیلاب زدگان بیٹھے ہیں, سوات, فاٹا, بنیر, ساؤتھ وزیرستان کے لوگ ڈسپلیس بیٹھے ہیں, پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو رجسٹریشن سے محروم ہے. ان حالات میں کون سی ایسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ آپ نے نادرا نے اپنے سارے وسائل صرف ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تک محدود کر دیے؟ تو میں نے اس متعلق عوام, کافی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, وہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں, ان کے مسائل ہیں, شناختی کارڈ ان کو بھی یقیناً چاہیے, تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ جی, میری یہی گزارش ہے جو میں نے عدالت کے سامنے بھی گزارش کی تھی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ہیں لیکن درخواست تو صرف ایک کی طرف سے, یہاں کے لوگوں کی رجسٹریشن ضرورت نہیں ہے.
ہمارے علاقے میں بہت سارے ادھر دیہات ہیں، اسکول، بہت ساری آبادیاں ہیں، وہاں کیوں نہیں آخر؟ سیلاب زدگان ہے، میں جس طرح پہلے کہہ چکا ہوں، ادھر کیوں نہیں؟ اور اس دوران پورے 15 دن کے اندر ان کے پاس ایک درخواست آتی ہے، اس کا مطلب ہے رجسٹریشن وہاں ضرورت نہیں ہے. یہاں ضرورت اگر انہوں نے کر رہے ہیں تو سارا چینج آف ایڈریس کے لیے کر رہے ہیں. اس پر علاقے کے کافی سارے لوگ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور اس پہ انہوں نے اپنی کنسرن شو کی. اب ہم نے پھر 4 علاقے کے جو ماضی کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی طرف سے ہم نے ایک پٹیشن آنریبل ہائی کورٹ میں دائر کی اور اس پر آج جو یہ کارروائی ہوئی ہے. بتائیے گا کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں آپ کا مسئلہ کیا، آپ کیا چاہتے ہیں، اسٹیبلش کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ صرف وہاں پر نادرا کی ڈپلائمنٹ پہ آپ نے کیوں کہا؟ جی ہماری یہی ہے کہ نادرا دیکھیں ابھی آگے الیکٹورل پروسیس آنے والا ہے، اس میں اس میں ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ چینج آف ایڈریس کی، ایک وہ اور دوسرا سیکیورٹی. آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر ہے، لوگوں کے جانے جا رہی ہیں مختلف. صاحب وہ تو پورے ملک میں مسائل ہیں، صرف بیریا ٹاؤن میں تو آپ 1,21,000 لوگوں کا ان اور فالس ڈاکومنٹڈ اکاؤنٹ اگر آپ ایک حلقے تک محدود کر دیں گے، آخر ہمارے حلقے کے لوگوں نے کیا کیا ہے اس حلقے کے؟ کیا ان کا یہی قصور ہے؟ اور صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھو پہلے تو میں یہ آپ کو یہ عرض کروں کہ چونکہ ابھی سپریم کورٹ نے بھی سو موٹو لیا ہوا ہے اور کورٹ کے سامنے بھی یہ میٹر پڑا ہوا ہے، تو سب جو اس میٹر پہ میرٹ پہ بحث نہیں کرتے کہ میرا کیا موقف ہے ایگزیکٹلی پریسائزلی. لیکن فیکٹس کا میں یہ بتاؤں کہ قطعاً کوئی ایسا کام ہم نے نہیں کیا، بیریا ٹاؤن نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے کوئی ملافٹی پرپس کے لیے کچھ کیا ہے، غلط کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے. لیکن یہ میٹر ابھی کورٹ میں سب جوڈس ہے. میرا صرف اتنا کہنا ضرور ہوگا کہ کسی بھی جگہ میں جا کے رجسٹریشن کرنا اسٹیچوٹوری ڈیوٹی ہے نادرا کا، لیکن نادرا کے اپنے وکلاء موجود ہیں، ان کے ریپرزنٹیٹیو موجود ہیں، تو نادرا کا موقف وہ آ کر کے کورٹ میں بیان کر دیں گے. ایٹ لیسٹ میں اتنا کہہ سکتا ہوں بہاف آف بیریا ٹاؤن کہ انہوں نے کوئی چیز غلط نہیں کی. بیریا ٹاؤن ایک بہت ہی باثر ایک گروپ بن چکا ہے، بہت سے اس کے متعلقہ کیسز سپریم کورٹ کے اندر بھی ہیں. کیوں ہر جگہ پر مداخلت کی جاتی ہے؟ سرکاری مشینری کو اپنے استعمال کے لیے انڈیویجول کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ کبھی بھی استعمال نہیں کیا، ایون کوئی اس چیز کا ذکر بھی نہیں ہے پٹیشن میں. سو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ دس میٹر. اچھا یہ بتائیے گا آخر میں کہ بیریا ٹاؤن کی یہ جو حلقے کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ الیکٹورل پروسیس کو جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنی صداقت اس بات میں؟ اور سب سے اہم بات اس میں یہ تھی کہ وہاں پر جو درخواست آئی ہے ریکارڈ کے مطابق نئے شناختی کارڈ کی تو ایک تھی، تبدیلی جو پتہ ہے اس کی بہت سی ہے. دیکھو وہ سارے پالیسی کے اندر ہو رہے ہیں، اور اپنے جواب جو نادرا کا آیا ہوا اس میں ایک بڑا کیٹیگوریکل انہوں نے کہا کہ جس ڈاکومنٹ کا اسمبلی کا انہوں نے اجازت دی ہے بیریا ٹاؤن میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، بیریا ٹاؤن یا اس کی انتظامیہ اور اس کے امپلائیز کو اکوموڈیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، صرف لوگوں کو اکوموڈیٹ. تو یہ پریسائزلی وہی چیز شکیل امان صاحب کے کہنے پہ بھی وہی ہوا ہوا ہے. تو یہ دس از ناٹ اے فیسلٹی کہ آپ کہیں کہ کسی نے نظر انداز ہو کے کہا. جی کوئی ایسا. آپ نے دونوں وکلاء کی گفتگو سنی اور دونوں کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ سپریم کورٹ جو کہ ملک کی سب سے اعلیٰ ترین عدالت ہے وہ اس پر خود نوٹس لے چکی ہے اور دیکھنا ہے کہ اب کیس جب آگے بڑھے گا تو اس پر کیا فیصلہ کیا جاتا ہے. عبدالشکور خان، ڈان نیوز، اسلام آباد. یہ تھے ہمارے نمائندے عبدالشکور خان. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بیریا ٹاؤن اور الیکشنز آنے والے الیکشنز کے حوالے سے جو اپریہنشنز ہیں NA52 میں جو چودھری نثار کا حلقہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اور جیسا کہ ذکر ہوا سپریم کورٹ میں اور بھی اس طرح کے کیسز ہیں، سپریم کورٹ کی کچھ آبزرویشنز آئی ہیں، ایک وقفے کے بعد ان پہ بات کریں گے.